ڈاکٹر صاحب صدقہ فطر کا کتنا ہے نصاب جو ہے، اور یہ کب دینا چاہیے؟ ایک تو یہ بتائیے، دوسرا اعتکاف کا جو ثواب ہے اور مسنون طریقہ ہے اس پہ روشنی ڈالیں۔ صدقہ فطر جو ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے جی، اور اس کی حکمت بھی بیان کی ہے کہ اس کے ساتھ روزے کا کفارہ ہو جاتا ہے اور مساکین جو ہے ان کے لیے کھانا ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ گویا کہ ایک معاشرے کے نادار لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہے، ان کے اس طرح کے کم وسائل لوگ ہیں یا جو مستحقین ہیں ان کا خورد و نوش کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک صدقہ فطر کی حکمت بھی بیان کی۔ روزے کے دوران اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بھی اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما نصاب دیتا کا ہے۔ بھی تھوڑا بتا دیجئے۔ اور نصاب جو ہے وہ صدقہ فطر کے لازم ہونے کا وہی نصاب ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا ہے، جی، جو 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت ہے ضروریات زندگی سے زائد۔ لیکن صرف فرق اتنا ہوتا ہے زکوٰۃ میں نصاب پر سال کا گزرنا ہوتا ہے، جبکہ فطرانے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جی، تو جو اس سال وطن عزیز پاکستان میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت مقرر کی ہے وہ 5,03,000 کچھ ہے، تو اس کے مطابق اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہے تو ان کو اپنی طرف سے بھی فطرانہ دینا لازم ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی فطرانہ دینا لازم ہے، بالکل ٹھیک، جو کہ 2 کلو گندم یا 2 کلو گندم کی جو چکی کا آٹے کے مطابق اس سال جو ہے 300 روپے جو ہے وہ فی کس مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا لازم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ میرا دوسرا سوال تھا سر کہ اعتکاف کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، کسی اور جگہ نہیں بیٹھ سکتے، اس پہ بھی روشنی ڈالیے، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو کیا، آپ ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے رمضان المبارک کے جی، عشرہ مبارک کا۔ صرف آپ کے وصال مبارک کا جو سال تھا اس میں آپ نے 10 دن کی بجائے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، لیکن مسنون اعتکاف ہے۔ اس کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ آخری عشرے کا جو ہے وہ اعتکاف کرنا مسنون ہے، اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہی اعتکاف فرماتے تھے۔ صحیح، مرد جو ہیں ان کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف ہے، اور مسجد بھی پھر جامع ہو یا جتنے بڑے اجتماع والی ہو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ صحیح، تو باقی بھی باہر جہاں پہ کوئی نماز کا اہتمام ہے وہاں پہ جو ہے وہ مرد حضرات جو ہیں وہ اعتکاف مسجد میں ہی کر سکتے ہیں۔ خواتین جو ہیں ان کے لیے گھر کے اندر جو نماز کی جگہ ہوتی ہے جس کو مسجد البیت بولتے ہیں، گھر کی مسجد، اس جگہ میں وہ ایک مخصوص جگہ متعین کر کے وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ثواب کتنا ہے حضرت؟ تو ثواب جو ہے یہ تو ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا تعلق مضبوط کرنا ابدیت کا، جی، اور پھر معاشرے سے الگ تھلگ ہو کے، اعتکاف کا معنی بھی ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک، ٹھہر جانا، الگ تھلگ ہو کے بہت ساری کاموں سے رک جاتا ہے بندہ۔ بالکل وہ پھر اعتکاف جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندہ مسلمان کو اتنی نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو اعتکاف میں نہ ہوتا تو بہر ہو سکتی ہیں، اگرچہ بے شک نہ کرتا۔ صحیح، جس طرح کے مثال کے طور پہ کسی جنازے میں شرکت کرنی ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنے جانا ہے، اور بہت سارے معاشرے میں خیر کے کام ہوتے ہیں جن میں حصہ لے کے بندہ اپنے اعمال صالحہ کو بڑھا لیتا ہے، جی، تو وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد سے نہیں نکل سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سارے ایسے اعمال کا اجر و ثواب مسجد میں دیتا ہے۔ بالکل، اور پھر مسجد کے اندر جب اعتکاف کی حالت میں ہے تو وہ اگر سویا بھی ہے تو پھر بھی اس کا ظاہر ہے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو وہ بھی اس کا سونا جو ہے وہ بھی عبادت اور بندگی بھی لکھا جاتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والا جو ہے اسے 2 حج 2 عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کا کیا اجر ہے، اور شوال کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ شوال کے 6 روزے بنیادی طور پہ پہلا دن جو ہے نا جی، وہ تو عید کا دن ہے، اور اس دن جو ہے وہ روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ کے اندر مکروہ ہے۔ ٹھیک، اس سے آگے 6 روزے جو ہے وہ رکھے جائیں گے، اچھا، اور ان روزوں کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، جی، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان فاتبع ستم من شوال کان صائم الدہر، سبحان کہ اللہ، جس آدمی نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 روزے اس نے شوال کے بھی رکھے، وہ آدمی گویا کہ اس نے
سیام دہر کا ثواب اور اجر حاصل کر لیا. سبحان اللہ. یعنی اس کو صائم الدہر کہا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زبان اقدس سے صائم الدہر کہا واہ. کہ جو رمضان شریف کے بھی روزے رکھتا ہے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے. یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. جی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. اس حوالے سے ظاہر دار سے مراد زمانہ جی. اور سال اس سے مراد ہے. یعنی سال کے روزوں کا اجر وہ پا جاتا ہے. تو حضرت کیا یہ بالکل پہلے دن کے بعد ساتھ ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے یا درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں یا آخر پہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ ہاں اس میں یہ ہے کہ یہ جو پہلے 6 دن بنے گے یعنی عید والا دن نکال کے جی چھوڑ کے. ہاں اس میں اگر کسی ایک دن میں بھی اگر روزہ رکھ لیا جائے جی تو باقی 5 روزے جو ہیں وہ پورے شوال کے اندر رکھے جا سکتے ہیں. صحیح. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو آپ نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے جی اس آدمی کو اگر وہ اس طرح روزے رکھے گا تو اس طرح اس کا اجر و ثواب اسے حاصل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں اور اس میں ایک لطف کی بات یہ بھی ہے سر کہ رمضان شریف کا روزہ اگر کسی عذر کے شرعی کے سبب سے کسی کا رہ گیا جی یعنی بیمار ہے مسافر ہے صحیح کسی اور سبب سے جی تو وہ بعد میں اگر شوال کے ان دنوں میں جی وہ روزہ اگرچہ اس کا قضائے رمضان کا روزہ ہے نفلی روزہ نہیں ہے صحیح مگر پھر بھی وہ اجر و ثواب جو ہے وہی پا جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اسے حاصل ہو جائے گا اور وہ صائم الدہر بن جائے گا. واہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ شوال المکرم جو ہے اس کی اہمیت اسلام سے پہلے بھی موجود تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے جو ہے وہ بظاہر اعلان نبوت فرمایا جی اس سے پہلے بھی موجود تھی اور بعد میں بھی موجود ہے. صحیح. عربوں کے ہاں جو مہینے جن کے اندر جو ہے وہ جنگ اور مقاتلہ جو ہے ان کے ہاں حرام تصور کیا جاتا تھا جن ماہ میں یہ انہی مہینوں میں شامل ہے. صحیح. اور ظاہر ہے ان کو ایام حج کے اندر بھی شمار کیا گیا. ٹھیک. یعنی شوال ذیقعد اور 10 دن جو ہیں ذی الحج شریف کے. جی جی تو اس اعتبار سے ظاہر ہے اس مہینہ کی اسلامی تاریخ کے اندر بہت زیادہ عزت و توقیر ہے بہت زیادہ اس کی فضیلت موجود ہے. ظاہر ہے اس سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے روزے رکھے جائیں تو وہ آدمی پورے سال کا روزہ دار شمار کیا جائے. بالکل صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اس کو اپنا مہینہ بھی فرمایا ہے اور آپ کا کیا اس میں معمول مبارک تھا؟ آپ اس کے روزے مسلسل رکھتے یا درمیان میں کچھ چھوڑتے؟ کچھ ایسی تعلیمات ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف ان روزوں کے حوالہ سے جس طرح کہ آپ نے ترغیب اس کی ارشاد فرمائی 6 روزوں کی جی تو یہ بعض روایات کے اندر ایسا موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح روزے رکھا کرتے تھے. باقی ظاہر ہے عبادات کے اندر ظاہر ہے جو ایسے مبارک مہینے ہیں جنہیں حج کا مہینے قرار دیا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ رات کو شب بیداری اور اس کے 2 حصے ہوا کرتے تھے. آپ جو ہے رات کو تہجد کے نوافل بھی ادا فرماتے اس کے بعد پھر آرام فرماتے پھر دوبارہ جو ہے آپ پھر بیدار ہوتے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. تو شوال کے اندر بھی آپ کا یہ معمول مبارک. بالکل ٹھیک ہو. حضرت اس میں تھوڑا سا ایڈیشن فرمائیے گا کہ عید کے موقع پہ غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمارا رویہ بالخصوص کیسا ہونا چاہیے اور جو ہمارے رشتہ دار ناراض ہیں دوست ناراض ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا پیغام دیں گے عید کے اس موقع پہ؟ دیکھیں اسلام کے اندر جو ہے وہ معاملات کو اور انسانی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے جی وہ قرابت داروں کا بھی حق رکھا گیا. جی حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نماز کا حکم بعد میں آیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بعد میں آیا ہے جی اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا ان کا حکم جو ہے وہ پہلے آیا ہے. بالکل ٹھیک. تو ظاہر ہے جس طرح دیگر دنوں میں ان تعلیمات کو اپنانا ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جی تو جو عید کا دن ہے وہ تو خوشی کا دن ہے. بالکل صحیح. ہر ایک میں خوشی بانٹنے کا بھی دن ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ خود خوشی کرنی ہے. بالکل صحیح. کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے وہ یہ تھی کہ آپ عید کے دن جو ہے وہ بچوں پر خاص شفقت فرمایا کرتے. بالکل بالکل ایسے. آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے ایک بچے کو اس طرح دیکھا کہ باقی بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بچہ معمول سے ہٹ کے اداس بیٹھا ہے پریشان بیٹھا ہے. بالکل ایسے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الفطر کی ادائیگی نہیں فرمائی بلکہ پہلے اس بچے کو ساتھ لیا اور خاتون جنت
سیدہ طیبہ طاہرہ محفوظہ عن الخطا سیدہ فاطمہ زہرا سبحان رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس پر اس بچے کو ساتھ لے کے گئے. فرمایا جس طرح حسنین قریبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عید کی تیاری ہو رہی ہے اسی طرح اس بچے کو تیار کیا. واہ واہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس بچے کے سر پر جب آیا تو وہ بچے جو اپنے آپ پر بڑا افتخار کر رہے تھے، ناز کر رہے تھے کہ ہم اچھے گھروں کے ہیں، ہم عید کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، وہ بچے اس کی قسمت پر ناز کر رہے ہیں اللہ اکبر. کہ جس کے سر پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آیا. علیہ وسلم. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کاملہ بھی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو عید کی خوشیاں بانٹنی ہیں، جی صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو عید کی خوشیاں بانٹنی ہیں، بلکہ یہ اپنے پڑوسیوں کو، عزیز و اقارب کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، تعلق داروں کو، بلکہ یہ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں یعنی کسی سبب سے جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں وہ کسی نعمت سے، تو ان کا تو دوہرا حق بن جاتا ہے بالکل کہ ان کو ہم اپنے ساتھ شریک کریں. دیکھیں صدقہ فطر کا ذکر پہلے ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، جی تو صدقہ فطر اس کے وجوب کے اندر حکمت یہ موجود ہے کہ جس طرح صاحب ثروت عرفات عید کی خوشیاں مناتے ہیں سر. انہیں وہ دیا جائے. اچھا پھر عید کا صدقہ فطر بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ عید سے پہلے اگر اس کو دیں گے تو تب ہوگا، بعد میں ادا نہیں ہوگا، بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، ٹھیک. لیکن مستحب یہ ہے کہ عید سے پہلے دیا جائے. بالکل یہ استحباب کی وجہ تلاش کرنی چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ مستحب ہے. اس کی بیک فلسفی کو اگر ہم دیکھیں بالکل تو وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو نادار لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، جو مصارف ہیں اس کے، ان تک وہ پہلے پہنچ جائے بالکل تاکہ وہ لوگ جو ہیں عید کی خوشیوں میں جس طرح ہم شامل ہوں گے اسی طرح وہ بھی شامل ہو سکیں. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو جیسے حضرت یہ جنگوں کا سلسلہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا، شہداء ہیں ان کی فیملیز کے پاس جانا، ان کا ظاہر خیال ہے ایسے کرنا. موقع پر جو ہے جی وہ عزیز و اقارب کے پاس جانا چاہیے جن لوگوں کے ساتھ اگر کوئی ناراضگی کا معاملہ ہو گیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر ایسا کو ہو تو ضبط نفس کریں. ٹھیک ہے، کوئی ناراضگی کا معاملہ کوئی ایسا ہے تو اسے ویسے ہی نظر انداز کر دینا چاہیے. بالکل صحیح. لیکن جب اتنا بڑا دن آیا ہے تو ایسے دن کو تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس چلا جانا تاکہ اگر کوئی وہ ان کے دل کے اندر کو ہمارے بارے میں احساس ہے پہلے ہمیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے، بالکل لیکن یہ ان کے دل میں ہے تو وہ کم از کم اس دن جائیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا، ان کے دل ہمارے لیے صاف ہو جائیں گے، وہ بھی اس مبارک دن کو ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ان کے پاس جانا چاہیے. اسی طرح ایسے معاملات میں یہ جو شہدائے پاکستان ہیں، جی ظاہر ہے یہ جو وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اپنی جان سے بڑھ کر کون سی عزیز تر چیز بالکل ہے، لیکن یہ ہمارے سکون کے لیے، ہماری آزادی کے لیے، ہمارے وطن کی سلامتی کے لیے یہ لوگ جو ہیں اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا حق ہے بلکہ جہاں قریب قریب شہداء کے مزارات موجود ہوں، ان کی یادگاریں موجود ہوں، تو عید کے دن وہاں جانا، ان کی فاتحہ خوانی کرنا، ان کے لیے دعائے بخشش کرنا، بلندی کے درجات کی دعا کرنا، اور اس طرح جو شہداء کی اولادیں ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے یہ محبت جو ہے کرنا، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ احساس نہ ہو کہ آج ہمارا باپ موجود نہیں ہے، ہمارا بھائی موجود نہیں ہے، ہمارا بیٹا موجود نہیں ہے. اس احساس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کا انداز اپنا کے ان لوگوں سے ملاقات عید کے دن کرنی چاہیے. بالکل صحیح بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا ارشاد فرمائیے کہ ہم لوگ رمضان سے کیا سیکھتے ہیں، کیا درس دیتا ہے یہ ہمیں؟ بڑا ضروری کویشچن ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی رحمت و برکتوں کا جو مہینہ ہے سر، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے، لعلکم تتقون، جی بالکل، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں روحانی بالیدگی کا اہتمام کرنے کا موقع دیتا ہے، تزکیہ نفس کا موقع دیتا ہے، ایک روحانی تربیت کا موقع ملتا ہے، ایک مقصد زندگی جو ہے اس کو پورا کرنے کا ایک ہمیں بڑا سنہری موقع ملتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نمازوں کے اندر جو رونق ہے،
نماز تراویح میں تلاوت قرآن مجید کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے، جی سحری افطاری کے پروگراموں میں جو ڈسپلن اور نظم و ضبط ملتا ہے، جی یہ ساری چیزیں رمضان المبارک میں جو ہمیں ملتی ہیں، ان کو آگے سبق یہی ملتا ہے، ان کو آگے اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ بالکل صحیح، جو ہمدردی صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں رمضان المبارک میں لوگ کرتے رہے اور سحری افطاری میں افطاریاں کرواتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اجر تو پاتے رہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد بھی معاشرے کے لوگوں کے ساتھ باہمی محبت، رواداری اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور حسن اخلاق جو رمضان المبارک میں ملتا ہے جی کہ روزے کی وجہ سے لغویات سے پرہیز ہوتی ہے، زبان کی پاکیزگی ہے، اپنے اخلاق و عادات کی، اعمال کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، وہ باقی زندگی میں بھی اس کو آگے کنٹینیو رکھا جائے، جاری رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل وہ ہوتا ہے، حدیث شریف کے مطابق احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، واہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو اس پر مداومت رخی جائے، ہمیشگی رکھی جائے، بشک وہ تھوڑا ہو، بالکل اگرچہ کم ہی ہے، تو لہذا جو کچھ حاصل کیا ہے وہ عام باقی ماہ کے اندر جو ہے نماز تراویح کے علاوہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ہاں رمضان المبارک میں تراویح پڑھی جاتی ہے، بعد میں کم از کم وہ باقی پنجگانہ نمازیں جو ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے کام، اور یہ جو الٹ ہوتا ہے یہ افسوسناک ہے۔ ویسے تو جو ماحول تربیت جو مقصد ہے جی وہ تو تقوی پرہیزگاری کا حصول تھا، ہاں تو وہ پھر یہ ہے کہ آگے اپنی زندگی کے اندر اس کو عملی طور پہ اپنے معاملات درست رکھے جائیں، جی جو فراڈ دھوکہ معاملات کے اندر گڑبڑ ہے اور ملاوٹ ہے اور ایسی بدعنوانی، کرپشن، لوٹ مار، ان سے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے جو توبہ طیب کرتے ہیں، مغفرت بخشی حاصل کرتے ہیں، وہ آگے پورے سال کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ خیر، محبت، پیار، ہمدردی کے جو رویے ہیں ان کو فروغ حاصل ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان میں ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے تو نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں یہی ہم تو کہیں گے کہ صرف رمضانی نمازی نہیں بننا چاہیے، بالکل صحیح ہے، جس طرح کہتے ہیں رمضانی حافظ ہے کہ صرف رمضان میں قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے آگے جاری رکھنا چاہیے۔ نماز جو ہے فرض ہے اور پہلا کویسچن جو قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، تو یہ اتنا بڑا فریضہ ہے۔ جیسے ہم یہ نماز سے کٹ جاتے ہیں نا رمضان کے بعد، تو پھر یہ جتنی یہ چھوٹی موٹی ہمارے مسئلے مسائل ہیں، گلہ کرنا دوسرے کا، دھوکہ، فراڈ، یہ بھی پھر ہمارے ساتھ ویسے چمٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس لیے کہ یہ نماز پڑھنے سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی اپنی برکت ہے، وہ منکرات سے بچاتی ہے، فواحش سے بچاتی ہے، بہت غلط کاموں سے، غلط عادتوں سے بندہ بچ جاتا ہے، بندے کو حیا آتی ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو وہ پھر اس وجہ سے نماز جو ہے یہ تو ایک فریضہ ہے، اس کو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو پابند بنا کر آگے ہمیشہ کے لیے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آمد کا، اور دونوں کو ایک دفعہ پھر عید مبارک۔ خیر بات۔